میں ایک مولانا کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ اس میں یہ بات کر رہے تھے کہ خواتین عورتیں جو ہے نا وہ عید کی نماز نہیں پڑھنے جائیں گی۔ بالکل نہیں جائیں گی، کیونکہ عورتیں چاند رات کو بازار جاتی ہیں، تھک جاتی ہوں گی، بازاروں میں جانا ہوتا ہے، کالج جانا ہوتا ہے، اسکول جانا ہوتا ہے، شادی بیاہوں میں جانا ہوتا ہے، ہر جگہ پہ جائے گی، عید کی نماز پڑھنے نہیں جائے گی۔ کیوں؟ اور ساتھ یہ بھی ہے نا، اس نے تھوڑی روزے رکھے ہوں گے، اس نے تھوڑی قیام کیا، اس نے تھوڑی اللہ سے دعائیں کی ہیں جو وہ عید پڑھنے آئے اور اللہ سے اپنے روزوں کا اجر لینے آئے، اسے گھر میں چھوڑ کر آئے ہیں آپ۔ یہ کیسی پتہ نہیں تعلیم ہے، کیسا نظام ہے، کیسی عقل ہے، یا پتہ نہیں صحیح حدیث پڑھتے نہیں ہیں۔ جس طرح مرد کو بھائی عید نماز پڑھنے کا حکم ہے نا، اسی طرح عورت کو عید نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ آپ کو شاید اس بات کا بھی علم نہ ہو، اگر عورت کے مخصوص دن ہیں، پیریڈز کے ڈیز ہیں، وہ ان دنوں والی عورت بھی، لڑکی بھی، وہ عید کے پنڈال میں ضرور جائے گی، نماز نہ پڑھے ہو وہاں پر، وہ نماز میں جو صف کا حصہ وہاں شامل نہ ہو، کیونکہ اس نے وہ نماز نہیں پڑھنی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورتوں کے ساتھ مل کر اس دعا میں ضرور شامل ہو جو عید کے دن کی جاتی ہے۔ عورتوں کا مسجد جانا فتنے کے ڈر سے آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جو عدت گزار رہی ہے وہ نہیں جائے گی، یا کوئی ایسی بیمار عورت ہے جس کا چلنا مشکل ہے وہ نہیں جائے گی، تو اس طرح کا معاملہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عورت پہ پابندی ہے کہ کوئی عورت نہیں جا سکتی ہے، بیٹیاں بھی جائیں گی، مائیں بہنیں بھی جائیں گی، عید کے دن ان کی بھی عید ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید خواتین بھی نا اپنا دین علم حاصل نہیں کرتی۔ جس طرح نماز کا مسئلہ ہوتا ہے نا، عورتیں اپنی نماز عورتیں نہ پڑھتی ہیں، مرد عورتیں نہ پڑھتے ہیں۔ جو اس چیز کو الگ الگ کرتے ہیں نا، ان سے ذرا پوچھیں کہ مرد کی نماز الگ کس نے سکھائی، عورت کی نماز الگ کس نے سکھائی؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ کھڑے ہو کر ایک حدیث وہ مرد عورت دونوں کے لیے مسجد نبوی میں کہی تھی، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھنا جیسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے دیکھتے ہو۔ کسی حدیث میں نہیں کہا کہ میری بیویوں کو عورتیں وہاں سے جا کر سیکھ لیں، یا میں عورتوں کی الگ پڑھاتا ہوں۔ پھر کہتے ہیں نہیں جی وہ فرق ہوتا ہے مرد عورت میں۔ وہ مرد عورت کی میں جنس کی بات تھوڑی کر رہا ہوں۔ حج عمرہ کیسا ہوتا ہے؟ حج عمرہ کے اندر وہی ارکان جو عورت ادا کرتی وہی مرد کرتا ہے۔ ہاں پھر لوگ یہاں پہ کہیں گے جی وہ تو عورت گون پہنتی ہے، مرد احرام وہ یہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ چیزیں دلیل نہیں ہے کہ آپ کے مرد عورت میں فرق جو ہے اس کی عبادت میں فرق ہے۔ جو احکام اللہ نے بتلا دی ہے عورت کے لیے وہ الگ ہیں۔ عورت اپنے ڈیز خاص میں وہ نہیں نماز پڑھتی، اب مرد اس میں پڑھتا ہے، اپنا پوری زندگی پڑھتا ہے، اس کو معاف نہیں ہے۔ تو یہ فرق جو عید کے دن بھی کرتے ہیں نا، عید کی نماز نہیں پڑھنی، عورت نے مسجد نہیں جانا، اور فقہ حنفی کے تحت یہ دیگر باتیں لے کر جمعہ واجب نہیں تو عورت پر عید کہاں سے واجب ہو گئے؟ پھر سارا کچھ ختم کرتے جانا، بازار جانا ختم کر دیں، اس کا بقیہ جو معاملات ہیں، میں تو کہتا ہوں یہ قیام، یہ روزے، یہ تراویاں جس کے اندر ہم سب بھاگ کر جاتے ہیں، یہ بھی ختم کر دیں۔ کیونکہ جمعہ میں حیران ہوں، مسجد نبوی لے جاتے ہیں بیگموں کو پڑھنے کے لیے، بیت اللہ میں بھی لے جاتے ہیں، جہاں پہ دنیا اتنی ہوتی ہے، مرد عورت اتنا رش ہوتا ہے وہاں پر۔ تو یہ بہرحال کچھ جگہ ہیں جہاں پر عورت جا سکتی ہے، ان میں سے ایک مسجد ہے جہاں وہ جمعے کے لیے جائے، اور ایک ایسی جگہ عید کی ہے کہ جہاں جا کر وہ عید کی نماز پڑھے۔ تو میں اپنی تمام مسلمان ماؤں بہنوں کو گزارش کروں گا، اپنی عید خراب نہ کریے گا، خود تیار ہو کر خوشبو نہ لگائیں، عورت خوشبو لگا کر نہ جائے، عورت اپنی ویسی زینت بنا کر عید کے دن پنڈال میں نہ جائے، نارمل بھی اپنی عزت آبرو کا خیال رکھے، لیکن عید کی خوشیاں اس عورت کے لیے، ماں بہن کے لیے بھی ہیں، وہ صرف سحری پکانے کے لیے تھوڑی تھی، اس نے بھی اللہ سے اجر لینے جانا روزوں کا، اس نے بھی اللہ کے لیے روزے رکھے ہیں، روزے اس پر بھی واجب تھے، تو انشاءاللہ عید بھی اس کی ہوگی۔